بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے اس سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مبارک سفر میں کن کن شخصیات سے ملاقات ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ امام بخاری نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معراج کی رات کا ذکر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں تھا، اور کبھی فرمایا کہ میں حجر میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ راوی نے کہا، میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے یہاں سے وہاں تک پھاڑ دیا۔ میں نے جارود رحمت اللہ تعالی علیہ سے، جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا، پوچھا، یہاں سے وہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بتایا، گلے سے سینے کے اخیر تک۔ تو اس نے میرا دل نکالا، پھر ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لایا گیا اور میرا دل دھویا گیا اور اسے ایمان سے بھر دیا گیا اور اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ پھر میرے لیے ایک سواری لائی گئی، سفید رنگ کی خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی۔ جارود رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ اے ابو حمزہ، یہ براق تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ براق ہی تھا جو اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اس پر سوار کیا گیا، پھر جبریل علیہ السلام مجھے پہلے آسمان کی طرف لے چلے۔ ہم وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب دیا گیا، جبریل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا گیا، انہیں خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں اندر گیا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جبریل نے کہا، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، نیک بیٹے اور نیک نبی، خوش آمدید۔ پھر مجھے اوپر لے چلے حتیٰ کہ دوسرا آسمان آ گیا۔ دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا؟ کہا گیا، ہاں۔ کہا گیا، انہیں خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا ہے، لہذا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل امین مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھ گئے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبریل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا، ہاں، خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا ہے، لہذا دروازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل نے کہا، یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور نیک نبی، خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے کر چڑھ گئے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبریل۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا ہے، لہذا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل نے کہا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور نیک نبی، خوش آمدید۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے 5ویں آسمان کی طرف لے چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ کہا گیا، کون ہے؟ کہا، جبریل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ کہا گیا، خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا ہے، لہذا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل امین نے کہا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیں۔
تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا نیک بھائی اور نیک نبی خوش آمدید۔ پھر حضرت جبریل مجھے اوپر لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر آئے تو دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا ہے۔ جب میں اندر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ جب میں آگے بڑھا تو آپ رو پڑے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کس بات نے رلایا؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک لڑکے کو مبعوث کیا گیا جس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر مجھے لے کر آگے 7ویں آسمان پر چڑھ گئے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا گیا انہیں خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا نیک بیٹے اور نیک نبی خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے اوپر لے جایا گیا، بیری کا آخری درخت جس کا پھل بیر پتھر کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھا اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح چوڑے تھے۔ جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں سے 4 نہریں بہ رہی تھی، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ 2 باطنی نہریں جنت کو جاری ہیں اور یہ 2 ظاہری نہریں دجلہ اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور کے اوپر لے جایا گیا جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پھر میرے سامنے ایک پیالہ شراب، ایک پیالہ دودھ، ایک پیالہ شہد لایا گیا تو میں نے دودھ کا پیالہ پسند کر لیا۔ جبریل امین نے کہا یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے واپس لوٹا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ آپ نے پوچھا آپ کو کس بات کا حکم ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا روزانہ 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، واللہ میں اس سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل کی بہت اصلاح کی ہے۔ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے آسانی کرائیں۔ تو میں بارگاہ الہی میں واپس آیا تو 10 نمازیں معاف کر دی گئی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو آپ نے اسی طرح کہا۔ میں واپس بارگاہ الہی میں آیا تو 10 نمازیں اور معاف ہو گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ میں پھر واپس آیا تو 10 معاف ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ میں بارگاہ الہی میں آیا تو 10 اور معاف ہو گئی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا تو پھر 5 معاف ہو گئی۔ اب کی بار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازوں کا حکم ہوا؟ آپ نے فرمایا اب کی بار مجھے روزانہ 5 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے پہلے آزمایا ہے اور ان سے میرا معاملہ رہا ہے۔ اپنے رب کے پاس پھر سے جائیں اور اپنی امت کے لیے آسانی کرائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے بہت سوال کیے ہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں اس پر راضی ہوں اور انہیں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو پکارنے والے نے پکارا، آپ نے میرا فرض پورا کر دیا، میں نے اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔